اس ویڈیو میں نظم گڈ ٹمبر کو پڑھا جائے گا جسے ڈگلس میلخ نے لکھا ہے۔ گڈ ٹمبر یعنی پائیدار یا مضبوط لکڑی۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے۔ The tree that never had to fight یعنی وہ درخت کہ جس کو کبھی لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ For sun and sky and air and light سورج، آسمان، ہوا اور روشنی کے لیے۔ But stood out in the open plain لیکن وہ ایک کھلے میدان میں کھڑا رہا۔ And always got its share of rain اور اسے اس کے حصے کی بارش ملتی رہی۔ Never became a forest king وہ کبھی بھی جنگل کا بادشاہ نہیں بن پایا۔ But lived and died a scrubby thing اور اس نے اپنی زندگی یوں ہی گزار دی ایک جھاڑی کی طرح سے۔ اگلا سٹینزا دیکھتے ہیں۔ The man who never had to toil یعنی ایک ایسا شخص کہ جس کو کبھی بھی محنت مشقت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ To gain and farm his patch of soil کہ وہ اپنے جو حصے کی زمین تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کھیتی باڑی کرتا یا محنت مشقت کرتا۔ Who never had to win his share یعنی اسے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے کوئی جد و جہد کرنے کی نوبت ہی پیش نہیں آئی۔ آف سن اینڈ اسکائی اینڈ لائٹ اینڈ ایئر سورج، آسمان، ہوا اور روشنی اور ہوا کو حاصل کرنے کے لیے۔ نیور بیکیم اے مینلی مین وہ کبھی بھی ایک دلیر آدمی نہیں بن پایا۔ بٹ لیوڈ اینڈ ڈائڈ ایز ہی بگین اور اس نے یوں ہی اپنی زندگی بسر کر دی جیسا کہ اس نے شروع کی تھی، یعنی کوئی مقام حاصل کیے بغیر ہی وہ مر گیا۔ گڈ ٹمبر ڈز ناٹ گرو ود ایز اچھی لکڑی جو ہے، مضبوط یا پائیدار لکڑی جو ہے وہ آسانی سے نہیں اگتی۔ دا اسٹرانگر ونڈ دا اسٹرانگر ٹریز جتنی تند و تیز ہوائیں ہوں گی اتنے ہی مضبوط درخت ہوں گے۔ دا فردر اسکائی دا گریٹر لینتھ آسمان جتنا دور ہوگا درختوں سے یعنی روشنی حاصل کرنے کے لیے ان درختوں کی جو لمبائی ہے یا اونچائی ہے اتنی ہی زیادہ ہوگی اس تک پہنچنے کے لیے۔ دا مور دا اسٹارم دا مور دا اسٹرینتھ اور جتنا ہی تیز طوفان ہوگا اتنا ہی وہ درخت مضبوط ہوگا۔ بائی سن اینڈ کولڈ بائی رین اینڈ سنو سورج کی تپش، سردی، بارش اور برف سے یعنی وہ اور بھی مضبوط ہوگا۔ ان ٹریز اینڈ مین گڈ ٹمبرز گرو یعنی درختوں اور آدمیوں میں یا انسانوں میں اس طرح سے جو پائیدار یا مضبوط درخت ہوتے ہیں، درختوں میں اور مضبوط لوگ ہوتے ہیں انسانوں میں وہ پلتے بڑھتے ہیں، یعنی جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہی طاقتور بھی بن جاتے ہیں بالآخر، جبکہ ان کے مقابلے میں وہ درخت یا وہ لوگ جنہیں کسی مشکل کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑتا وہ کمزور رہ جاتے ہیں، یعنی وہ اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر پاتے، نہ وہ اتنے مضبوط یا طاقتور بن سکتے ہیں۔ Where thickest lies the forest growth یعنی جنگل جو ہے جس علاقے میں سب سے زیادہ گھنا ہوتا ہے۔ We find the patriarchs of both تو ان دونوں ہی کے یعنی درختوں اور انسانوں کے بزرگ جو ہیں وہ ہمیں وہاں ملتے ہیں۔ And they hold counsel with the stars اور گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ستاروں سے گفتگو میں ہے، رابطے میں ہے۔ Whose broken branches show the scars جن کی ٹوٹی ہوئی ٹہنیاں جو ہیں وہ ان کے زخموں کے نشانات کے طور پر دکھائی دیتی ہیں، یعنی انہوں نے جو محنت مشقت کی ہے وہ ان کے جسموں پر بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے انسانوں کے طور پر، اور درختوں کی جو ٹہنیاں ہیں ان کو دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے اس درخت نے کتنی مشکلات جھیلی ہیں۔ Of many winds and much of strife یعنی کتنے طوفانوں کا اس نے مقابلہ کیا ہے اور کتنے جھگڑے جو ہیں ان کو نپٹایا ہے، تب جا کر وہ اس مقام پر پہنچا ہے۔ This is the common law of life اور یہی
زندگی کا عام سا اصول ہے، یعنی جو کوئی زندگی میں جتنی زیادہ مشکلات جھیلے گا وہ اتنا ہی طاقتور اور مضبوط بنتا چلا جائے گا اور بالآخر وہ ایک اعلیٰ مقام پائے گا۔ تو اس نظم کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے اہم بات جو اس میں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایکسٹینڈڈ میٹافر کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی دو ایسی چیزوں کا آپس میں موازنہ کیا گیا ہے، مقابلہ کیا گیا ہے جو بالکل ایک جیسی تو نہیں ہے لیکن ان میں کوئی نہ کوئی بات ملتی جلتی ہے، جیسا کہ درختوں کا مقابلہ کیا گیا ہے انسانوں کے ساتھ، اور یہ ایکسٹینڈڈ میٹافر جو ہے یہ اس پوری نظم میں شروع تا آخر چلتا ہے۔ اس کے علاوہ استعمال کیا گیا ہے الیٹریشن کا، جس سے مراد ہوتی ہے ایک جیسی آواز کا الفاظ کے شروع میں استعمال جبکہ وہ الفاظ ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں، جیسے کہ یہاں استعمال کیا گیا ہے لفظ سن اینڈ اسکائی، آف سن اینڈ اسکائی، ان دونوں کے شروع میں جو لیٹر ایس کا استعمال کیا گیا ہے یہ دونوں کانسوننٹ ہیں، یعنی کہ واول جو ہوتے ہیں اے آئی ای او یو، اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز جو ہیں وہ انگلش الفابیٹ میں آتے ہیں انہیں کانسوننٹ کہتے ہیں۔ تو جو کانسوننٹ کی آواز ہے قریب قریب جو الفاظ کے اندر اگر اس طرح سے استعمال کی جائے ان کے شروع میں تو اس کو کہتے ہیں الیٹریشن کا استعمال۔ تو اس کے علاوہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مینلی مین، یہاں بھی مینلی مین، یہاں بھی الیٹریشن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے نظم کے پڑھنے میں ایک ربط اور ردم پیدا ہوتا ہے، نظم اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے پڑھنے کے لحاظ سے۔ اس کے علاوہ اس نظم میں انجیمبمنٹ کا بھی استعمال کیا گیا ہے، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے شاعری میں، اس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر ایک لائن جو ہے اس کے اندر پوری بات یا خیال مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے توڑ دیا جاتا ہے اور خیال جو ہے اگلی لائن میں جا کر مکمل ہوتا ہے، جیسے کہ یہ پہلی لائن ہے the tree that never had to fight، یعنی ابھی بات ادھوری ہے کہ وہ درخت کہ جس کو کبھی لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور اب باقی کی بات اگلی لائن میں بتائی گئی ہے for sun and sky and air and لائٹ، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے لیے اسے لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو اس طرح سے جب لائنوں کو توڑا جاتا ہے شاعری کے اندر تو اس ٹیکنیک کو انجیمبمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نظم 4 سٹینزاز پر مشتمل ہے، ہر سٹینزا کے اندر 6 لائنیں ہیں، اور اس کی جو رائم سکیم ہے یعنی ہم آواز الفاظ کہ جن پر لائنوں کا اختتام ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہے فائٹ اور لائٹ، یعنی یہ دو پہلے جو الفاظ ہیں آپس میں ہم آواز الفاظ ہیں، یہ دو لائنیں یعنی آپس میں رائم کر رہی ہیں، پلین اور رین اگلی دو لائنیں رائم کر رہی ہیں، اور کنگ اور تھنگ یہ آپس میں رائم کر رہی ہیں۔ لہٰذا رائم سکیم جو ہے وہ اس طرح سے ہے اے بی بی سی سی، اور یہی سکیم جو ہے یہ باقی کے سٹینزرز میں بھی چلتی ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہی ہے کہ گڈ ٹمبر یعنی اچھی مضبوط یا پائیدار لکڑی وہ ہوتی ہے جو کہ اس درخت سے حاصل کی جاتی ہے جس نے بہت سے آندھی طوفان دیکھے ہوتے ہیں، مشکلات کا سامنا کیا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ انسانوں کے اندر بھی وہ لوگ جو کہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں وہ مضبوط بنتے ہیں اور بالآخر اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں، اور جنہیں کبھی کوئی مشکل پیش ہی نہیں آتی وہ مشکل حالات کا سامنا نہیں کر پاتے، لہٰذا کسی مقام پر پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اگلی ویڈیو میں اس نظم سے متعلق سوال جواب کو حل کیا جائے گا۔